بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے بے چین روح۔ رانی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کی ماں 4 سال قبل فوت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کا باپ رحمت ایک مزدور تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی۔ رانی بہت شریف اور بزرگوں کا ادب کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا۔ وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا، مگر رانی نے مڈل تک پڑھا، کیونکہ اس کے گاؤں میں صرف مڈل تک اسکول تھا۔ ہائی اسکول گاؤں سے باہر تھا۔ رانی ایک روز باپ سے بولی، ابو میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اور رانی کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی چاہتا تھا کہ رانی زیادہ پڑھے، مگر وہ سوچتا تھا کہ اتنی دور رانی کیسے جائے گی۔ اور جب اس نے رانی سے ذکر کیا، میری بچی تو اکیلی اتنی دور کیسے جائے گی، تو رانی بولی، ابو میری سہیلی آبدہ بھی جائے گی۔ اس طرح اس نے اور آبدہ نے داخلہ لے لیا۔ آبدہ اس کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا۔ اسکول کے بعد بھی اکثر آبدہ اسی کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی۔ رانی اور آبدہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتی تھی۔ اکثر آبدہ رانی کے ساتھ مل کر اس کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی۔ رانی کا باپ بھی بہت خوش تھا، کیونکہ رانی آبدہ کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ رانی پاس ہو کر میٹرک میں داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ کہنے لگی، آبدہ اب ہم دونوں میٹرک پاس کر کے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیں گے۔ آبدہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ آگے پڑھائی جاری رکھوں۔ دونوں اپنے آپ میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ رانی کو ایک دن محسوس ہوا کہ کچھ دنوں سے 2 لڑکے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر وہ سوچتی کہ آخر میرا پیچھا کیوں کریں گے۔ دوسرے دن وہ اور آبدہ جا رہی تھی کہ وہی لڑکے پھر اسے نظر آئے۔ جب ان کے پاس سے گزرے تو ایک نے کہا، واہ یار، کیا کمال کی چیز ہے، پتہ نہیں کب ملے گی۔ آبدہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو رانی نے کہا، آگے چلو، کیوں دیکھ رہی ہو، کمبخت آوارہ بدماش ہے۔ کچھ دن وہ لڑکے نظر نہ آئے تو رانی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو جان چھٹی۔ ایک دن وہ اسکول کے لیے تیار ہوئی۔ آبدہ کا انتظار کر رہی تھی اور آبدہ نہ آئی تو رانی نے بیگ اٹھایا اور آبدہ کے گھر چلی گئی۔ آبدہ کی امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، آبدہ کو بخار ہے، وہ آج اسکول نہیں جائے گی۔ رانی آبدہ کے پاس گئی تو حقیقت میں آبدہ کو بخار تھا۔ اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اسکول سے واپس آتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ آبدہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر رانی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسکول کے لیے چل پڑی۔ ابھی وہ اسکول سے تھوڑی دور تھی کہ لڑکے پھر اسے سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے، مگر رانی سر جھکائے تیز تیز چلتی رہی۔ جب وہ قریب آئے تو ایک بولا، واہ کیا مست جوانی ہے، کبھی ہمیں بھی تو موقع دے دو۔ رانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اسکول پہنچی۔ پورا دن وہ سوچتی رہی، کاش وہ آج نہ آتی۔ پھر چھٹی ہوئی تو وہ بیگ اٹھا کر گھر کی طرف چل دی، اور ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک دونوں لڑکے ایک درخت کے پاس کھڑے نظر آئے تو وہ جلدی جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بستی کافی دور تھی۔ اچانک لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا تو رانی نے کہا، چھوڑ دو میرا راستہ، مجھے جانے دو، اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں گھر جا کر بتاؤں گی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ رانی کی بات سن کر ایک لڑکا غصے سے دوہرا ہو گیا، بے شرم، زبان لڑا رہی ہے مجھ سے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رانی کو گھسیٹتا ہوا درختوں میں لے گیا۔ دوسرا بھی اس کے ساتھ تھا۔ رانی روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، خدا کا واسطہ دیتی رہی، مجھے چھوڑ دو، مگر ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے زبردستی رانی کی عزت تار کی اور بعد میں اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ رانی کا باپ رحمت رانی کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، مگر رانی نہ ملی۔ دوسرے دن جنگل میں ایک آدمی لکڑیاں کاٹنے گیا تو اس نے دیکھا کہ رانی درختوں کے پاس مردہ پڑی ہے۔ رانی کو دیکھ کر وہ آدمی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ بہت بری حالت میں تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں کو بتایا تو رانی کا باپ پاگلوں کی طرح اس جگہ دوڑ پڑا جہاں رانی مردہ پڑی تھی۔ رانی کا باپ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، میری بچی، تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ گاؤں والے رانی کے باپ کو دلاسا دے رہے تھے اور گاؤں والوں کو پتہ نہیں تھا کہ رانی کے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا ہے۔ پھر آبدہ نے اس خونی واقعے کے بعد اسکول جانا چھوڑ دیا۔ وہ رانی کو یاد کرتے ہر وقت روتی تھی۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا تو ایک دن آبدہ کو رانی کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ آبدہ نے جلدی سے گھر کا کام ختم کیا اور اپنی امی سے اجازت لے کر قبرستان چلی گئی۔
گھر سے کچھ فاصلے پر ہی قبرستان تھا، جہاں رانی کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی کہ قبرستان کے ساتھ ہی گھنے درختوں سے اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی جو درد بھری آواز سے آہستہ آہستہ سسک رہی تھی۔ وہ آواز کی طرف بڑھنے لگی اور پھر وہ اس جگہ جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی گھٹنوں میں اپنا سر دیے رو رہی ہے۔ عابدہ کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ عابدہ کی آواز سن کر اس لڑکی نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو اسے دیکھ کر عابدہ دہل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عابدہ کی سہیلی رانی تھی۔ اور جب رانی پر نظر پڑی تو مارے خوف کے عابدہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا اور وہ بھاگنے لگی تو جھٹ سے رانی اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عابدہ نے کہا، پلیز رانی میرے قریب مت آؤ، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ عابدہ اتنی ڈر گئی کہ گڑ گڑا کر اسے واسطے دینے لگی تو رانی بولی، عابدہ تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ تم میری اچھی بہن اور ایک اچھی دوست تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری ایک بات سنو۔ عابدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، رانی تم تو مر گئی ہو، پھر یہاں کیسے؟ عابدہ اب بھی ڈر رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رانی نے کہا، ہاں عابدہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں مر گئی ہوں، مگر مجھے چین نہیں مل رہا، اس لیے کہ میری روح بھٹک رہی ہے۔ وہ کیوں؟ عابدہ نے کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو عابدہ، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اور پھر رانی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب عابدہ کو بتا دیا۔ عابدہ اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر بولی، بتاؤ رانی میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ رانی نے کہا، عابدہ آج نہیں بلکہ کل میں ان دونوں سے انتقام لے لوں گی، میں ان کو چھپنے نہیں دوں گی۔ عابدہ کا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ عابدہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر کے لیے عابدہ نے کہا، رانی تم مجھے روزانہ مل سکتی ہو؟ تو رانی بولی، عابدہ کل کے بعد میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی کیونکہ کل میں ان دونوں کو انجام تک پہنچا دوں گی۔ عابدہ اب تم گھر جاؤ، کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لیتی۔ عابدہ اب تم گھر جاؤ، کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں۔ اتنا کہہ کر رانی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی تو عابدہ گھر کی طرف چل دی۔ رانی کی داستان سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ گھر جا کر سوچنے لگی، کل رانی سے ضرور ملوں گی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ دوسرے دن وہ دونوں لڑکے عارف اور حمید ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حمید عارف کے گھر آیا تھا۔ عارف وہی لڑکا تھا جو روزانہ رانی کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اس کی اس حرکت میں حمید بھی برابر کا شریک تھا۔ اتنے میں عارف کی امی آ گئی اور چائے ٹیبل پر رکھی۔ آنٹی مبارک ہو، کل حمید کی شادی ہو رہی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ شادی پر خوب دھوم دھڑکا ہوگا۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب حمید جانے لگا تو عارف نے کہا، یار میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو یہیں رک جا۔ تو حمید نے کہا، گھر والے پریشان ہوں گے، میں کل واپس آ جاؤں گا۔ مگر عارف نے اس کی ایک نہ سنی اور جلدی سے کال کر کے اس کے گھر بتا دیا، حمید آج میرے پاس رکے گا۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ عارف کی امی نے آواز لگائی، آؤ بیٹا کھانا کھا لو۔ تو دونوں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ باتیں کرتے کرتے انہیں ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اتنے میں اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ پھر بجلی اتنے زور سے کڑکی کہ دونوں کانپ کر رہ گئے۔ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ عارف بیٹا دروازہ کھولو، یہ اس کی امی کی آواز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور حمید کی طرف دیکھا۔ حمید امی کی آواز تمہیں سنائی دی تھی کیا؟ اس نے کہا، ہاں آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ ایک بار پھر دروازے پر دستخط ہوئی تو اس بار حمید نے دروازہ کھولا مگر سامنے کوئی نہ تھا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ جلدی سے کمرے سے نکلے اور امی کے کمرے میں پہنچے تو وہ سو چکی تھی۔ اچانک بجلی پھر کڑکی۔ وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ اتنا اندھیرا تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر عارف نے موبائل کی ٹارچ سے دروازہ بند کیا۔ جب دونوں بیڈ کے قریب آئے تو کوئی لڑکی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ عارف کی خوف کے مارے جان جا رہی تھی۔ حمید بھی ڈر رہا تھا۔ عارف نے آخر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس لڑکی نے جب اپنا چہرہ ان دونوں کی طرف کیا تو وہ خوف کے مارے چیخ اٹھے۔ تم تو مر گئی تھی؟ عارف نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں مر چکی ہوں، مگر مجھے چین آج ملے گا۔
جب تم دونوں کی جان لے لوں گی۔ وہ کوئی اور نہیں رانی تھی۔ وہ دونوں بھاگے مگر فرش پر گر گئے۔ پھر اٹھے تو وہ ان کے سامنے آ گئی۔ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے، بار بار واسطے دے رہے تھے۔ اس نے کہا، جب میں تمہیں واسطے دے رہی تھی تو تم نے میری بات مانی تھی؟ اتنا کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے اور اس کی شکل ایسی ہو گئی کہ وہ دیکھ کر بے ہوش ہونے والے تھے کہ اچانک رانی نے ایک ہاتھ ایک کی اور دوسرے ہاتھ دوسرے کی گردن میں پکڑ کر ان کو اوپر اچھال دیا۔ دونوں کی چیخ سے کمرہ دہل رہا تھا، مگر عجیب بات تھی کہ ان کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ دونوں کے سر چھت سے لگے۔ ان کے بعد وہ دونوں دھڑام سے نیچے گر گئے تو دونوں کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ صبح ان دونوں کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ آبدہ کو یاد آیا تو وہ قبرستان گئی تو رانی نے کہا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ آبدہ نے کہا، پلیز رانی مجھ سے ملتی رہنا، مگر رانی نے کہا، اب یہ نہیں ہو سکتا، اور رانی نے قبرستان کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے اور وہ قبرستان میں جا کر غائب ہو چکی تھی۔ آبدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آبدہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل دی۔ رانی کا باپ مر چکا تھا۔ اب آبدہ بھی کالج سے پاس ہو چکی تھی اور ایک اچھی جگہ پر نوکری کر رہی تھی۔ ان کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اب وہ گاؤں سے شہر میں شفٹ ہو چکے تھے، مگر رانی کی یاد آبدہ کو آج بھی ستاتی ہے، مگر ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چینل پہ نئے ہیں تو اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔